بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، دنیا کے اندر مختلف ادیان، مختلف مذاہب موجود ہیں، اور اکثر و بیشتر جملہ مذاہب کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ جو ٹروتھ، یونیورسل ٹروتھ ہے، اسی کے حوالے سے ہوتی ہیں، کہ جس کے اندر سچائی کی تلقین کی جاتی ہے، اچھی چیزوں کی تلقین کی جاتی ہے۔ مختلف مذاہب کے اندر کچھ چیزوں کی برائی کے حوالے سے روکا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ تو جو یونیورسل ٹروتھ ہے اس کے اندر تو تقریباً اکثر و بیشتر تمام مذاہب تقریباً متفق ہی ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں مسلمانوں کو جو چیز دیگر تمام ادیان سے مختلف کرتی ہے وہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ ان میں سے یقیناً توحید پہ جو بیلیو کرنا، یہ بھی کئی دیگر اقوام کے اندر موجود ہے، لیکن ہمیں جس چیز کو دوسروں چیزوں سے ہمیں جو ممتاز کرتی ہے وہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اور دوسرا قرآن حکیم ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن یہ اسلام کو، مسلمانوں کو دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں، اور اسی لیے انہی دونوں چیزوں کے ساتھ جب تک ایک انسان کا تعلق بنا رہے، مضبوط رہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچایا ہے، اس کے اندر یہ دونوں چیزوں، ان کے ساتھ اگر تعلق کمزور ہوتا چلا جائے قرآن سے اور صاحب قرآن سے، تو انسان کا ایمان بھی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر جو اللہ رب العزت نے جہاں پر دیگر احکامات کا تذکرہ فرمایا ہے توحید کے حوالے سے، دیگر حقوق اللہ، حقوق العباد کے حوالے سے، وہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ذکر کر دیا کہ قل ان کنتم، کہ اگر تم لوگ اپنے آباء و اجداد سے، اپنے مال و دولت سے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے دیگر رشتے، تمہارے مال و دولت، تمہارے بزنسز، یہ تمام چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو اور دیکھو کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہر چیز سے ابو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایمان کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دیگر تمام چیزوں سے بڑھ چڑھ کر ہو۔ اور اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، تو اس کے اندر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ان کی زندگیوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت کا جو رشتہ ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے نظر آتا ہے، آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا وہ سلسلہ بھی بخوبی نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدت، جو محبت کا رشتہ ہے وہ بھی بڑا بخوبی نظر آتا ہے۔ جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سب سے پہلی مرتبہ جب آپ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، تو مختلف لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کیا، آپ کو مارا پیٹا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کی آنکھ کھلی، ہوش آیا، تو سب سے پہلا سوال آپ نے یہی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت کے اندر ہے، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اپنی صحت کی فکر نہیں، اپنی حالت کی فکر نہیں، اپنی زندگی کی فکر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی فکر ہے۔ جب آپ کی زیارت کی، آپ کے چہرے انور کو دیکھا، کہا کہ اب مجھے سب کچھ اطمینان ہے، اس کے بعد اور کتنے بھی دکھ تکلیفیں کیوں نہ ہوں ان کی کوئی پرواہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے دل کو سکون مل گیا۔ اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مختلف حوالوں سے یوں محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ حضرت قاضی عیاض علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو دیکھا رویا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا گیا کہ جب آپ مسجد کے اندر تشریف لے جاتے، مسجد نبوی کے اندر، تو جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر مبارک ہوتا، جہاں پر آپ تشریف فرما ہوا کرتے تھے، وہ اس جگہ کو چھوا کرتے تھے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ثم وضعها علی وجہہ، پھر
اس کو چھو کے پھر اپنے ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے، یوں محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، تو ایک خاتون حاضر ہوئیں اور انہوں نے ایک بڑی خوبصورت چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر پہ جب اسے زیب تن کیا تو ایک صحابی پاس بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، کتنی خوبصورت یہ چادر ہے، اگر آپ عنایت مجھے فرما دیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر کوئی پاس کچھ نہ بھی ہوتا تب بھی کسی نہ کسی طرح سے اہتمام فرما کے دوسرے کو دینے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ تو چادر موجود تھی، انہوں نے مانگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر انہیں عطا فرما دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کو اچھا نہیں لگا، انہوں نے بعد میں انہیں کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی انکار نہیں فرمایا کرتے تھے، تو اتنی خوبصورت اتنی قیمتی چادر تھی، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے میرے رب کی قسم، میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ میں نے یہ چادر پہننی تھی، اسے استعمال کرنا تھا، بلکہ میں نے تو اس لیے مانگی ہے کہ تاکہ میں اسے محفوظ کر کے رکھ لوں اور پھر کل جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مجھے اسی چادر کے اندر لپیٹ کے اسی کا کفن مجھے دیا جائے۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اسی کفن کے اندر انہیں دفنایا گیا۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی ایک شوق، ایک محبت کا کہ کوئی نہ کوئی نسبت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے مل جائے۔ یہ بھی ایک پہلو ہے جس پہ ہم کم بات کیا کرتے ہیں۔ اطاعت کے حوالے سے وہ سبحان اللہ ایک ضروری ایک پہلو ہے اور یقیناً اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن یہ جو محبت کا، یہ جو انسیت کا، یہ جو ادب و احترام کا جو ایک پہلو ہے، یہ بھی انسان کے سامنے رہے، اور یہ دونوں چیزیں اگر انسان کی محبت کے اندر جتنا اضافہ ہوگا، اطاعت کے اندر بھی اتنا اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان فقط وہ محبت کے دعوے کرے لیکن اطاعت کے اندر کمی ہو تو وہ بھی مناسب نہیں ہے، اور اگر انسان یہ سمجھے کہ بس میری اطاعت کافی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ادب و احترام اس کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی غیر مناسب رویہ ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ محبت کے اندر بھی اضافہ ہو، ادب و احترام کے اندر بھی اضافہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اضافہ ہوتا رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور جو بھی کوئی مارکہ کارزار ہوتا، جہاں کہیں پر بھی کوئی میدان جہاد ہوتا، آپ کی جو شجاعت ہے، جو بہادری ہے، اس کے تذکرے تاریخ اسلام کے اندر جا بجا ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ جنگ بڑے زوروں پہ تھی اور ہر طرف سے تلواریں چل رہی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ایک ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ ٹوپی آپ نے پہنی ہوئی تھی، وہ ٹوپی اچانک کسی بھاگ دوڑ کے اندر، اس میدان کارزار کے اندر جو ایک گھمسان کا رن چل رہا تھا، وہ اسی سارے معاملے کے اندر وہ ٹوپی گر گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آپ کے یہ جلیل القدر صحابی جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ جنگ چل رہی ہے مگر آپ ٹوپی کی تلاش میں ہیں، کبھی ادھر ڈھونڈ رہے ہیں کبھی ادھر ڈھونڈ رہے ہیں ٹوپی، اب بالآخر جب وہ ٹوپی ملی آپ نے اسے پہنی، اور پھر دوبارہ سے آپ اپنے اس میدان جہاد کے اندر اسی طرح سے اپنا جو تلوار زنی اس کا آپ نے آغاز کر دیا۔ اچھا، بعد کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے کہا کہ یہ میدان جہاد تھا، ایک معاملہ اس قدر گھمبیر تھا، اور آپ اپنی ٹوپی کی فکر کے اندر، ٹوپیاں تو بعد میں اور بھی بڑی مل جاتی، تو آپ کو یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ٹوپی کی وجہ نہیں تھی، اس ٹوپی کے اندر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ، آپ کے بابرکت جو بال ہیں ان کو میں نے محفوظ کر کے اندر رکھا ہوا تھا، تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی بے ادبی ہو اور میں اس کی برکت سے محروم ہو جاؤں، میں اس لیے ان کی تلاش کے اندر لگا ہوا تھا، اور جب وہ مجھے مل کی میں نے اسے اپنے سر کے اوپر پہن لیا۔ اسی طرح سے یہ صحابہ کرام کا یہ تو بڑا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا تو اس کے بعد جب آپ بال کٹوانے لگے تو ارد گرد آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ اس طرح سے جیسے حلقہ بنا کے کھڑے تھے، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی کہ کوئی ایک بھی بال وہ زمین پہ نہ گرنے پائے، بلکہ وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ گرے اور وہ اسے محفوظ کر لیں، اور وہ بعد کے اندر اسے اپنے پاس اور پھر وہ نسل در نسل بسا اوقات وہ منتقل ہوتا رہا۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کی ہر ادا سے محبت کیا کرتے تھے، اور آپ کی ہر چیز کو سے ایک انسیت، ایک محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اکثر احادیث مبارکہ سنتا ہوں، آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اسے یاد کر لیا کروں، اسے محفوظ کر لیا کروں،
کیونکہ حدیث مبارکہ کو یاد کرنا، اسے محفوظ کرنا، یہ ایک بڑی ایک فضیلت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، نضر اللہ عبداً، اللہ پاک اس بندے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے۔ یہ آپ کے لیے بھی یہ دعا ہو سکتی ہے، آپ بھی اس دعا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج بھی۔ فرمایا کہ نضر اللہ عبداً، اللہ رب العزت اس بندے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، کہ جس نے میری بات کو سنا، سمع مقالتی، جس نے میری بات کو سنا، اسے محفوظ کر لیا اور پھر اسے دوسروں تک پہنچایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بابرکت دعا، اس دعا کی برکات بھی، اور پھر ویسے بھی صحابہ کرام کی یہ خواہش ہوا کرتی، یہ کوشش ہوتی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں اسے محفوظ کر لیں اور پھر اسے دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔ کہ آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ ایک آیت بھی ہو سکے، کوئی ایک بات بھی ہو سکے، وہ میری جو سنو اسے دوسروں تک پہنچاتے رہو۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بڑا یہ شوق ہوتا، آپ اکثر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے، لیکن آپ کا حافظہ اس قدر مضبوط نہیں تھا، تو جو سنتے بسا اوقات وہ بھول جاتا۔ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکثر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، بہت ساری احادیث مبارکہ آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں، مگر چاہتے ہوئے بھی اسے یاد رکھ نہیں پاتا، محفوظ نہیں رکھ پاتا، تو میں اس حوالے سے کیا کروں؟ کچھ مجھے عنایت فرمائیے، کچھ بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک، آپ نے فرمایا کہ اپنی جو چادر ہے وہ اس کو پھیلا دو، ابسط ردا کا، آپ نے فرمایا اپنی چادر اس کو پھیلا دو۔ تو انہوں نے اپنی چادر پھیلائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کوئی چیز اٹھائی ہو، آپ نے وہ فغرف بیدہ فیہ ثم قال دم، آپ نے وہ اس کے اندر جیسے کوئی چیز ڈال دی ہو اور پھر فرمایا کہ اب اسے لپیٹ کے اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر بندہ سوچے، فکر کی بات ہو، سوچ کی بات ہو، تو وہ کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو دماغ کا مسئلہ ہے، حافظے کا مسئلہ ہے، میں اس کو مضبوط کرنا چاہ رہا ہوں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو لپیٹ کے سینے سے لگا لو، تو اس کے اندر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جیسے ہوتا ہے ہم ہر چیز کے اندر وہ کویسچن، کوئی نئی چیز تلاش کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا یہ معاملہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر بچھاؤ، چادر بچھا دی، آپ نے اس کے اندر جیسے کچھ ڈال دیا ہو، فرمایا اسے لپیٹ کے اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا دیا، فما نسیت شیئا بعدہ، پھر اس کے بعد میں کبھی کچھ بھولا نہیں، پھر جو سن لیا وہ میرے ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر نقش ہوتا چلا گیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے جن سے بہت زیادہ احادیث مبارکہ روایت ہیں، ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست نظر آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق، جو ایک اطاعت کا ہے، جو سنت کے اوپر عمل پیرا ہونے کا، وہ بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ادب کے پہلو ہیں، یہ جو محبت کے پہلو ہیں، یہ بھی نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو سفیر بنا کے بھیجا جاتا ہے مکہ مکرمہ کے لیے اندر حدیبیہ کے مقام سے، تو وہاں پہ جو مشرکین مکہ ہیں انہوں نے کہا کہ اے عثمان، ہم انہیں تو اجازت نہیں دیں گے، لیکن آپ یہاں پر سامنے حرم موجود ہے، آپ جتنا جس قدر چاہیں آپ طواف کریں، آپ عبادت کریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، آپ اپنا جی بھر کے طواف کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں نا ایک مسلمان کے لیے کتنی بڑی ایک سعادت کی بات ہوتی ہے۔ ابھی بھی کتنے ہی لوگ منتظر ہیں کہ حالات زیادہ سے زیادہ سازگار ہوتے چلے جائیں، بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں، وہ جلد سے جلد حرمین طیبین حاضر ہو کر طواف کی سعادت حاصل کریں، حرم پاک کے اندر بیٹھ کر اپنے ذکر و اذکار کریں، بیت اللہ شریف کی زیارت کریں۔ ہر مسلمان کی ایک قلبی کیفیت ہوا کرتی ہے، تو آپ اندازہ کریں اس وقت ان صحابہ کرام کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا، اور اب آپ وہاں پہ موجود ہیں اور اتنے عرصے کے بعد یہ موقع مل رہا ہے، اور آپ کو اجازت بھی مل گئی کہ آپ جس قدر چاہیں آپ طواف کریں، آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت ہوتے ہوئے، موقع ہوتے ہوئے، وہاں پہ موجود ہوتے ہوئے حرم کے اندر آپ نے کہا کہ میں کیسے طواف کر سکتا ہوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کی اجازت نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہے، میں تو طواف کروں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہ ہو؟ جب تک آپ نہیں طواف فرمائیں گے میں بھی طواف نہیں کروں گا۔ یہ دیکھیں، یہ محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اس کی وجہ وہ اللہ رب العزت کی محبت۔ آپ کی جس قدر آپ توحید کے اندر مضبوط ہوتے ہیں نا، اسی قدر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے، جو محبت ہے، اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے، اور جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت، ادب و احترام کا رشتہ بڑھتا جاتا ہے، اسی قدر آپ کے توحید کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر جو یقین ہے، اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس کے اندر بھی ہم افراط و تفریط کے شکار ہو جاتے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں،
آپ کی عادات و اطوار ہوں، آپ کے شمائل مبارکہ ہوں، ان کو بھی انسان پڑھے، اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ایک محبت کا تعلق ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ہمیں یہ ارشاد فرما دیا دونوں چیزوں سے، ایک تو وہ جس آیت مبارکہ کا میں نے ذکر کیا نا کہ جس کے اندر یہ تلقین ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ ہو، اور دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کیونکہ کچھ لوگ اس وقت کہا کرتے کہ ہم تو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں بلکہ اللہ کے چہیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم واقعی یہ سمجھتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اللہ سے محبت میں سچے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اس سے نہ صرف یہ کہ تمہیں محبت الہی حاصل ہوگی بلکہ اللہ رب العزت تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے جو مختلف طریقہ کار ہیں ان کے اندر محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ قرآن اور صاحب قرآن سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر نہیں بناتا چلا جاتا۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ آج امت مسلمہ جو مختلف گروہوں کے اندر بڑھ چکی ہے، مختلف جو امور ہیں ان کے اندر اختلافات کے اندر پڑی ہوئی ہے، یہ توحید اور محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ہمیں اللہ رب العزت جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اور ہمارے آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید۔ اس حصے کے اندر ہم آپ کے کالز کو بھی شامل کیا کرتے ہیں اور ساتھ کچھ سوالات و جوابات اور بات چیت کا سلسلہ یہ بھی جاری رہا کرتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی صورت مبارکہ کے حوالے سے مختلف مضامین پہ بات چیت کا سلسلہ بھی چلا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں مختلف طرح کے پھر مسائل بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، مختلف طرح کی بحثوں میں بھی ہم لوگ پڑ جایا کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک میں نے کچھ چیزیں آج جو ایک مسلمان کے لیے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت اور ادب اور احترام کے حوالے سے کچھ چیزیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انہی کے اندر وہ صحابہ کرام کا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ایک انداز تھا کہ جس کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ موجود ہیں، آپ بال کٹوا رہے ہیں اور صحابہ کرام ارد گرد والحلاق یحلقہ واطاف بہ اصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بال مبارک بنوا رہے ہیں اور صحابہ کرام ارد گرد دائرہ بنائے کھڑے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ کوئی بال زمین پہ نہ گرنے پائے بلکہ ان کے ہاتھوں میں آ جائے۔ اور پھر اس کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ سے جب ذکر کیا ایک صحابی نے کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال محفوظ ہیں، تو آپ نے کہا کہ میری تو یہ خواہش ہے، میری تو یہ آرزو ہے کہ آپ کے موئے مبارکہ میں سے ایک بھی میرے پاس ہو تو یہ میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا یہ یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم اپنی سوسائٹی کے اندر پھر ایک اور مسئلہ جو یہ دیکھتے ہیں نا، خاص طور پہ ان دنوں کے اندر پہ یہ شروع ہو جاتا ہے کہ مختلف جو زیارات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس کے اندر جی یہ فلاں چیز اس کی نسبت فلاں طرف ہے، اس کی نسبت فلاں کی طرف ہے۔ بالکل ایک نسبت کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، ایک اینٹ ہے نا جو مسجد کے اندر لگی ہے، اس اینٹ کی اپنی اہمیت ہے۔ وہاں پہ جب جاتے ہیں تو جوتا اتار کے جاتے ہیں، اگرچہ وہی اینٹ وہ ایسے ہی فرش آپ کے اپنے گھر کے اندر بھی ہوتا ہے لیکن اس کی انسان اس طرح سے وہ نہیں کرتا۔ تو ایک نسبت، ایک تعلق کی اپنی اہمیت ہوا کرتی ہے اور جو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں وہ برکات حاصل کرتے ہیں، یقیناً انہیں برکات حاصل ہوا کرتی ہیں۔ لیکن ہم جو دوسری انتہا کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر کئی لوگ اس کو ایک بزنس کے طور پہ بنا لیتے ہیں اور اس کو بھی ایک اپرچونٹی آف میکنگ منی بنا لیتے ہیں، تو یہ بھی کچھ اتنا مناسب رویہ نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ ہمارے ہاں جس قدر یہ چیزیں زیادہ چلتی ہیں ہمارے بر صغیر کے معاشرے کے اندر، تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہمارے ہاں پھر جو ہے نا مطلب اس کے، اور پھر اس کی وجہ، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی جو اہمیت ہے، اس کی جو ایک فضیلت اور اہمیت لوگوں کے دلوں سے ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بس یہ بھی ایسے ہی ہے، بس ہر چیز ہی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو وہ بندہ جو اس طرح کی چیزوں کے اندر پڑ جاتا ہے، ان چیزوں کو بطور ایک
بزنس ٹائپ جو ہے وہ بنا کے شروع کر دیتا ہے، وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ اپنی ذات پر بلکہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھنے والے مسلمانان عالم ہیں، ایک طرح سے ان کی بھی وہ دل آزاری کا باعث بن رہا تھا، کیونکہ اسی کو پھر کچھ لوگ لے کے وہ مذاق بنانے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، استہزاء کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ادب و احترام کے ساتھ ساتھ آپ کی سنت مبارکہ کو اپنانا، یہ انسان کی کوشش اور ایک مسلمان کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ مزید انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں، کالرز کو ساتھ شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم کالر، آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ ہلو، السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ٹھیک ہو بیٹا؟ اللہ کی کرم، الحمدللہ۔ بڑے بڑے سوال ہے نماز کے بارے۔ آج میں نماز پڑھی زور کی، لیکن 4 سنتے پہلے پڑھ لی تھی، 4 فرض جو چھیکلی سنتے تھی تو اپنا ٹائم نکل چکا تھا ظہر کا۔ میں نے پھر پڑھ تو لی ہے، لیکن کیا دوبارہ پڑھنی چاہیے کہ یا نہیں سی پڑھنی چاہیے جو عصر کا وقت شروع ہو جائے؟ کیا کرنا چاہیے بیٹا؟ نہیں، آپ نے وہ جو فرض ہیں وہ پہلے پڑھ لیے تھے سنتے پڑھتے ہوئے، پھر ٹائم ختم ہو گیا تھا؟ ہاں جی بیٹا، یہ 2 سنتے نہیں، لیکن وہ ٹائم پہلے ختم ہو گیا تھا، پڑھ نہیں ہوئی، لیکن پھر بعد میں نے پڑھ لی ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے، تو لیکن پڑھنی چاہیے تھی یا نہیں؟ چلے میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں۔ باقی اوکے بیٹا، اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن، آپ شامل ہوئیں۔ نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے السلام ہیں۔ علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بیٹا آپ؟ اللہ کی کرم، الحمدللہ، آپ سنائیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ کا بیٹا۔ مجھے تھوڑا سا ایک آپ سے آج ایک پوچھنا ہے خواب کے بارے میں بیٹا۔ میری طبیعت کچھ ڈاؤن ہو رہی ہے، اس لیے میں تھوڑی آواز نہیں نکال پا رہی بیٹا۔ مجھے خواب میں یہ چیز آئی ہے کہ میں ایک اچھے کھلے سے گھر میں، نیا گھر بنا ہوا، اس میں پہنچی ہوں، اور وہاں میری بھابھی جو ہیں وہ اوپر سے آتی ہیں مجھے ملنے کے لیے، اور دوسرے کمرے میں میرا بھتیجا جو ہے وہ مجھ سے ملتا ہے اور باتیں کر رہا ہے۔ بھابھی صرف سلام کر کے واپس چلی گئی، بھتیجا اسی کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ میں اسی کمرے سے باہر نکلتی ہوں تو باہر پانی ہے، جیسے ایک نہر چھوٹی سی ہو، اس پانی میں ایک بہت بڑا پارٹ پڑا ہے لکڑی کا، جیسے کوئی دروازہ ٹائپ چیز ہو، لیکن اس کے اوپر اتنا خوبصورت پرنٹ ہوا ہوا ہے، اور ویسا ہی پرنٹ کا ایک دروازہ سامنے ایک دیوار ہے، اس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، کہ مجھے لگتا ہے جیسے مجھے نکلنا کچھ آسان نہیں ہوگا۔ پھر کچھ ہی لمحے میں نکل گئی ہوں، اور میں چلتی ہمیشہ وہ واکر سے ہوں، تو واکر میرا میں کہتی ہوں بھول گئی ہوں۔ پھر مجھے لگا کہ جیسے واکر بھی اللہ نے مجھے دے دیا وہاں پہ، اور میں اپنا راستہ بھی پار کر گئی ہوں، اور میں واکر لے کر نکل پڑی ہوں، اسی جگہ سے میں نکل گئی ہوں۔ اب مجھے پوچھنا بیٹا یہ ہے کہ اس کی کچھ طبیعت تھوڑی مجھے بتا دیں، میری طبیعت سب سے ڈاؤن ہو رہی ہے، کچھ آپ بات کر دیں تو میں بھی سن لوں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ، مہربانی بیٹا۔ اللہ کریم آپ کو صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرمائے، خیر و عافیت کا معاملہ ہو۔ آج کل تو یہ جو موسم ہے اب یہ ایسا ہے، اس کے اندر یہ تھوڑی بہت چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن انشاءاللہ مطمئن بھی رہیں، اللہ کریم سے خیر اور شفا کی امید بھی رکھیں، انشاءاللہ ہر طرح کی خیر و عافیت کا معاملہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔ نیکسٹ کالر، ان سے بات کر لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم، السلام علیکم کالر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کالر آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، یہ تھوڑا موسم کی وجہ سے خرابی، آواز صحیح نہیں آ رہی۔ میں نے یہ کوشچن پوچھنا تھا آپ سے کہ آج آپ آنسر کر رہے ہیں کہ میں نے کوشچن آپ سے کرتے ہیں کہ اگر ایک میاں عورت کی ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتوں میں بےزتی کرتا رہے اور 5 وقت نمازیں بھی پڑھے، اور اپنی بیوی جو نمازیں پڑھتی ہے، جو حج کر کے آئی ہے، ہر وقت تسبیح کرتی ہے اور اسے جواب نہیں دیتی کہ وہ اس کی عمر بہت زیادہ ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی بات پہ اس کی اتنی بےزتی کرتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ ایسے مرد کو کیسے، کیا بندہ کرے؟ تو وہ ویسے کب سے ہے؟ کبھی بندہ تو تنگ آ جاتا ہے، تو اذیت ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گالیاں۔ تو مطلب خامد کا یہ رویہ کب سے ہے؟ لانگ ٹائم یا ابھی سے کچھ عرصے سے ہے؟ آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی۔ اچھا چلیں پھر، اب میں اس پہ انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔ نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امام صاحب آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ فرمائیں۔ میں کہنے لگی میں اکثر آپ کو فون کرتی رہی ہوں پہلے، مگر اب کافی عرصہ ہو گیا نہیں کیا۔ اچھا، جب آپ نے چیریٹی وغیرہ کر رہے تھے اس وقت کیا تھا۔ اچھا، میں نام نہیں بتا رہی آپ کو، میرا خیال آپ کو یاد آ جائے گا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو انسان دھوکے سے کسی سے ادھار لیتا ہے اور وہ واپس نہ کرے تو اس کا کیا علاج ہے؟
انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. تو ویسے پروگرام آپ دیکھتی رہتی ہیں یا بس آپ مطلب کہیں، میں نے تو سمجھا آپ کہنے لگی ہیں نہیں میں آپ کا پروگرام میں شامل ہوتی تھی، بس پھر کوئی ایسی بات آپ نے کی ہے پھر میں نہیں شامل ہوئی. جی نہیں، واقعی یہ بات سچ ہے کہ میں آپ کو دیکھتی رہتی تھی. ماشاءاللہ اللہ میں آپ کو زندگی تندرستی دے. میں نے آپ سے کئی دفعہ مطلب ہے کہ وہ چیریٹی میں بھی دی ہیں اور مطلب اپنے بچے کے لیے بات بھی کی تھی. تو مطلب دراصل میں دیکھتی ہوں مگر یہ نہیں کہ آج کل میری طبیعت کچھ عجیب ڈپریشن سا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں. پتہ نہیں لگتا مجھے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اب میں آپ سے وہ یہی پوچھنے لگی تھی کہ کسی نے پیسے لیے تھے ادھار، وہ پیسے نہیں دے رہا. اب وہ مطلب منکر بھی نہیں ہے اور دیتا بھی نہیں، تو اس لیے میں زیادہ پریشان تھی. میں نے کہا آپ سے پوچھوں کہ کیا کرنا چاہیے. اللہ کریم انہیں ہدایت دے جی. اور آپ انشاءاللہ دیکھیں زیادہ پریشان ہوں گی اور اپنی صحت کو خراب کریں گی، ڈپریشن وغیرہ اس چیز سے لیں گی تو اس سے پیسے تو اس طرح سے تو واپس نہیں ملیں گے نا. تو آپ اس طرح سے پریشانی کا شکار نہ ہو. میں مزید عرض کرتا ہوں اللہ رب العزت اسے بھی ہدایت دے اور آپ کے لیے بھی آسانی کا معاملہ فرمائے. نیکسٹ کالر شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی ٹھیک ٹھاک. فرمائیے، آپ لائیو میں بات کیجیے. جی جی لائیو میں. میں آپ کو اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہے جی، پر میں اپنی بیٹی کے بارے میں ذرا پتہ کرنا چاہتی ہوں. اس کے اتنے رشتے آتے ہیں، سارا کچھ ہے، بڑے اچھے طریقے سے سب کچھ مطلب بات چیت چلتی ہے، لیکن اینڈ ٹائم پہ پہنچتے ہی نا سب ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یہ نہیں مجھے سمجھ آ رہی کہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہے کہ کیا ہے. جی آپ فرمائیں. اس کا ریزن کیا بنتا ہے؟ کچھ مطلب کس کی طرف سے انکار، یا جو اگر انکار بھی ہوتا ہے تو ریزن کیا ہوتا ہے؟ بیٹی کی طرف سے. بیٹی کی طرف سے. جی. اچھا، تو وہ ان سے آپ نے پوچھا بھائی کیا وجہ ہے آخر وہ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ ان سے میں پوچھتی ہوں کیوں. میں بتاؤں بڑی اچھی سینسیبل بچی ہے، پڑھی لکھی بھی کافی ہے، سارا کچھ ہے. جب پوچھتی ہوں تو 2-3 مرتبہ کے بعد پھر اسے کچھ نہ کچھ ایک ایسی چیز نظر آ جاتی ہے جس کے باعث وہ نہیں مطلب آگے چل سکتی اس مسئلے میں نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. اللہ رب العزت آسانی کا معاملہ فرمائے اور آپ کی بیٹی کے لیے اللہ کریم جلد سے جلد کو بہتر اس کا معاملہ فرمائے. ٹھیک ہے جی، میں عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خان صاحب سوال یہ ہے کہ میری والدہ کی بایوپسی ہوئی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے وہ ہلو جی جی میں سن رہا ہوں میرے بھائی. تو نماز پڑھنے کے لیے وضو کے لیے وہ کرلی نہیں کر سکتی. اچھا، تو وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوگی، تو اس حالت میں کیا کیا جائے اگر آدمی اپنا رنس نہیں کر سکتا منہ؟ اچھا، باقی وضو کی ہر چیز کر سکتا ہے مگر منہ میں اوبیسلی 3 دن تک رنس نہیں کر سکتا اپنا ماؤس. تو میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو والدہ صاحبہ کی صحت ابھی بیٹر ہو رہی ہے؟ یا الحمدللہ ہاں بہتر ہیں. اللہ کریم انہیں مکمل صحت ابھی فرمائے اور آپ جو ان کی خدمت کر رہے ہیں اللہ کریم اسے قبول فرمائے. ان کا سایہ اللہ پاک آپ پہ قائم و دائم رکھے. ٹھیک ہے میرے بھائی. کہ نماز تو ہر حالت میں پڑھنی ہے. بالکل. تو اگر وضو کے لیے وہ اس میں رکاوٹ ہو رہی ہے تو وہ کیسے کریں گے؟ اس کا جواب دے دے تو میں عرض کر دیتا ہوں میرے بھائی. ٹھیک ہے، آپ کو انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں. بہت شکریہ آپ شامل ہوئے ہیں، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر ہے، انہیں شامل کر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مولانا صاحب؟ ٹھیک ہیں اللہ کرم کرم الحمدللہ. آپ آج خواب کی تعبیر بتاتے ہیں؟ نہیں، میں نے ویسے کوئی اس پہ اتنا فوکس نہیں ہے. ہم کو ایک دن کوئی ایسا نہیں ہے اور میں اکثر اس پروگرام کے اندر اوائڈ ہی کرتا ہوں. انشاءاللہ ہم کوئی آگے میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کوئی پروگرام ایک مکمل طور پہ کریں گے کچھ انشاءاللہ اس حوالے سے. ٹھیک ہے جی. مجھے سمجھ نہیں لگی. اچھا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو بتا دیں، میں عرض کر دیتا ہوں. لیکن میں نے آج خواب میں دیکھا ہے نا کہ جو گاؤں میں ویلج میں تالاب ہوتے ہیں نا پانی والے، جی، تو وہ تالاب میں پانی ختم ہو گیا، چھوٹے چھوٹے پڈل ہیں اس میں پانی کے. جی. تو اس میں بہت ساری مچھلیاں ہیں اور لوگ پانی کے لیے بھی اکٹھے ہو رہے ہیں پانی جمع کرنے کے لیے. ایک طرف سے پانی جب ختم ہو جاتا ہے تو اس میں اورنج اور براؤن کلر کی مچھلیاں جو بہت ساری ہیں نا تو وہ مر جاتی ہیں. لیکن اس پڈلوں میں بہت ساری فش ہے. تو جب میں دیکھتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ ان کو سبھی نے پانی اگر اکٹھا کر لیا جو تھوڑے سے پانی میں پھر رہی ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی، تو میری فوراً آنکھ کھل جاتی ہے.
ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب میں نے سوال یہ پوچھنا ہے کہ ستیلا بیٹا محرم بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. یعنی جی جی یعنی سفر کے اندر ہاں اگر حج پہ یا عمرے پہ جاتے ہیں, صحیح ہے, خاوند کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے, خاوند کا بیٹا ہے, ٹھیک وہ ہے اپنی ستیلی ماں کا محرم بن سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر ہے, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی, کیا حال, آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ. مفتی صاحب میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ مجھے کوئی ذکر بتائیں. میں نے اور میری والدہ نے ٹریول کرنا ہے, پاکستان جانا ہے ہم نے نا. اچھا, تو ہمیں کوئی مطلب بتا دیں ذکر جو ہم پڑھتے رہیں اور خیر و عافیت سے ہم لوگ پہنچ جائیں. صحیح ہے. تو آپ اتنا کیوں ڈری ہوئی ہیں؟ پہلے بھی تو جاتے ہیں نا پاکستان کے اندر. نہیں میں بالکل بھی نہیں ڈری ہوئی. اچھا, لیکن وہ والدہ میری ذرا بوڑھی ہے نا, تو یہ کورونا کا جو آج کل ایشو چل رہا ہے تو اس لیے میں نے کہا چلے. تو پھر وہ ویسے کیوں, مطلب اس وقت کیوں سفر کر رہی ہیں جب وہ بزرگ بھی ہیں؟ بس وہ ادھر سے موو کر رہی ہیں. اچھا, پکی جا رہی ہیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ ادھر رہنا چاہ رہی ہیں ابھی نا. تو آپ بھی ساتھ رہیں گی یا آپ واپس آ جائیں گی؟ نہیں میں ان کے ساتھ ہی رہوں گی. میں تو پہلے ہی ادھر رہتی ہوں. اچھا 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 اچھا, صحیح ہے. جی جی ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. اللہ پاک آپ کی والدہ صاحبہ کو صحت, تندرستی, سلامتی والی زندگی عطا فرمائے, اور آپ جو خدمت ان کی کر رہی ہیں اللہ کریم سے قبول کرے. ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کریم کا کرم. مولانا صاحب میری فرسٹ ٹائم کال لکھی ہے. میں آپ کا پروگرام بڑے عرصے سے دیکھ رہی ہوں اور بہت لائک کرتی ہوں. بہت شکریہ جی. آپ مجھے کو بہت شوق تھا کہ میں آپ سے بات بھی کروں, اور مجھے رات خواب میں آیا تھا. میرے ماموں ہیں, تقریباً 4 سال ہو گئے, فوت ہو گئے ہیں. تو وہ مجھے خواب میں آئے تو مجھ سے کھانا مانگ رہے ہیں نا جی, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ ویٹ کریں, میں دیتی ہوں. تو پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو اس کا کیا بتا سکتے ہیں پلیز؟ میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی, اللہ حافظ, جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. یا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے یہ پوچھنا, میں زور کی نماز پڑھ دی 4 سنت, تو سجدہ تلاوت آ گیا صورت میں, تو وہ میں سجدہ کرنے کے لیے گئی. جب اٹھی تو میرے ذہن میں بالکل کچھ نہیں آ رہا تھا. میں نے الحمدللہ جیسے شروع کی, پھر مجھے خیال ہے نہیں, تو پھر میں نے یہی تیسری رکعت شروع کر دی. تو اس کی میں یعنی دوسری رکعت کی اتحیات نہیں پڑھی تھی, تیسری رکعت کے ساتھ اتحیات پڑھی, اور پھر چوتھی میں سجدہ سہو کیا. تو کیا یہ مجھے نماز ختم کر کے دوبارہ پڑھنی چاہیے تھی, یا اس کا ذرا پروسیجر بتا دیں؟ کہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا سجدہ سہو کے لیے جاتے ہیں, وہی گئی, میں نیچے گئی تو پھر مجھے اوپر اٹھ کے ابھی 1-2 آیات ویسے سورت کی باقی تھی, لیکن یہ کہ پھر مجھے رکوع پہ پھر دوبارہ جانا تھا اللہ اکبر کر کے, اور پھر تو اس طرح ہو گیا میرے ساتھ, بالکل ذہن نہیں کام کر رہا تھا. تو آپ بتائیے کہ ایسی صورت میں کرنا کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کی حال بیٹا, ٹھیک ہو؟ اللہ کریم دا کرم, الحمدللہ, تسی ٹھیک ٹھاک ہو؟ اچھا بیٹا, آپ میں طبیعت نہیں صحیح رہتی, آپ میرے لیے دعا بھی کر دینا. جی. تو میرا ایک سوال آ بھی, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬੌਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਊ ਬੌਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਵੀ नहीं कराते ना, ना को सही नहीं दोबारा कराते ना जी. तो फिर उस नाम का भी बच्चे पे, उसकी शख्सियत पे असर पड़ता है. तो और जब बच्चा न्यू बॉर्न होता तो उसकी भी जैसे 13 तारीख को बच्चा बॉर्न होता तो उसका भी कोई फर्क पड़ता है? मुझे बताएं आप. صحیح ہے. ویسے اوور آل جس بچے کے بارے میں آپ کوئی بات کر رہی ہیں یا کچھ محسوس کر رہی ہیں, تو کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے بھئی اس کے اوپر کوئی اثر ہے؟ ہمیں ایسا لگتا کہ وہ کبھی بیمار ہوتا تو کبھی کچھ ہوتا, کبھی ہوتا, اس لیے. کیا نام ہے بچے کا؟ کیا نام ہے
नाम मीम स्वाद से शुरू होता, तो दाल नाज मुसद्दा नाज जी, मीम स्वाद दाल, अच्छा मुसद्दा नाज, अच्छा हाँ जी। तो फिर जे हमने पूछना था कि नाम का भी कोई फर्क पड़ता। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ कर देता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, आप शामिल हुई। नेक्स्ट कॉलर है, उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, चलें आप इंशाल्लाह दोबारा फिर शामिल हो जाते हैं, चूँकि अभी हम आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी सवालात जमा हो गए, इनके जवाबात शामिल कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह उस पर मज़ीद बात करते हैं। आपने ये ज़िक्र किया जी, आप नमाज़ पढ़ रही थी और ज़ोहर की नमाज़ आपने अदा कर रही थी और फ़र्ज़ आपने पूरे कर लिए थे। अब उसके बाद जो अगली सुन्नतें अदा करते करते असर का वक्त शुरू हो गया, तो आपको दोबारा से नमाज़ अदा करनी है कि नहीं करनी? देखिए, आपके फ़र्ज़ हो गए, अदा हो गए, आपके जो नमाज़ है वो मुकम्मल हो चुकी, ज़ोहर की नमाज़ वो आपकी पूरी हो चुकी। लेकिन ऑब्वियसली जो अगर तो आपका फ़र्ज़ भी बाकी होते तो फिर आपको उसकी पूरी नमाज़ लौटाने की ज़रूरत होती है। अब आपके फ़र्ज़ अदा हो चुके हैं, नमाज़ आपकी हो चुकी, काफ़ी है, उसके अंदर आपको दोबारा से सारी नमाज़ लौटाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपने ये कहा कि जी आपने ख्वाब देखी है और ख्वाब के अंदर आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों का तज़किरा किया है, उसके अंदर ख़ास तौर के ऊपर कुछ पानी के हवाले से, दरवाज़े के हवाले से कुछ मुश्किलात थीं और मतलब आपको निकलने के अंदर मसला बन रहा था और फिर बिलाखिर आप वहाँ से निकल जाती हैं और बेहतरी का मामला हो जाता है। देखें, एक चीज़ तो यह है कि आप जो अपनी कुछ सेहत के हवाले से बात कर रही हैं उसको इसके साथ आप बिल्कुल रिलेट ना करें। ये बिल्कुल एक डिफरेंट मामला है। आपकी ज़िंदगी के अपने जो दीगर मामलात हैं उसके अंदर इंशाल्लाह अगर किसी किस्म की कोई जो परेशानियां हैं भी हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें दूर करेगा और उसके अंदर आसानी का बिलाखिर अल्लाह करीम आपके साथ मामला फरमाएगा। क्योंकि पानी का देखना, साफ़ शफाफ पानी का देखना, ये बाबरकत होता है और इंशाल्लाह आपके लिए खैर बरकत का मामला होगा। कोई भी जो ख्वाब होता है ना, उसके अंदर हमेशा याद रखें, एक तो मुकम्मल लम्बा ख्वाब होता है ना, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन चीज़ों को आप देखते हैं और फिर उसको आप देखते हैं कुरान हकीम की आयात मुबारका की रोशनी में, अहादीस मुबारका की रोशनी में, अक़वाल सहाबा की रोशनी में, और फिर उससे जो कुछ इशारा और उससे एक नतीजा निकालते हैं। तो इंशाल्लाह खैर आफ़ियत का मामला होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। आपने ज़िक्र किया जी खामंद बीवी की बेइज्जती करता है, साथ साथ नमाज़ें भी पढ़ता है, और क्या ऐसा मतलब करना कैसा है? बिल्कुल गलत है जी। जो खामंद बीवी की बेइज्जती करते हैं, जो बीवियाँ खामंद की बेइज्जती करती हैं, ज़रा कम कर लें, थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल से काम ले लें। 4 दिन की ज़िंदगी है, अगर वो भी हम सुबह शाम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, एक दूसरे के लिए जो है वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, बुरा भला करेंगे, बाहर भी तो बंदा जाता है ना, गुस्सा तो बाहर भी बंदे को आता है, बुरी चीज़ें भी लगती हैं, बंदा अपसेट भी होता है, लेकिन वहाँ पे तो नहीं एक दूसरे को ऐसी वैसी गालियाँ दी जाती, बंदा गुस्सा पी जाता है, कभी इग्नोर कर जाता है, कभी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए इस मामले से बचना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी बड़ी वाज़ेह रहनुमाई फरमाई है कि जो हुकूकुल इबाद हैं, आप ज़ुबान के साथ अगर किसी की दिल आज़ारी कर रहे हो, इधर आप जितने मर्ज़ी अज़कार कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, लेकिन ये जो किसी की दिल आज़ारी है, ये एक तरह से आप अपनी वो सारी नेकियां फिर उसको दे रहे हैं। तो इससे एहतियात बरतनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हिदायत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नेक्स्ट कॉलर उन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम साहब कैसे हैं आप? अल्लाह करीम करम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैंने ना आपसे 2 सवाल करने हैं। जी फरमाइए। मैंने ये सवाल करना है कि कहते हैं ना खामद की इताअत करनी चाहिए बीवी को, तो खामद किस हद तक करनी, खामद की इताअत करनी चाहिए ना जी जी, तो किस हद तक करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए कि बीवी ये भी यानी कि अपने और अपने बच्चों के किसी भी मामलात में ना बोल नहीं सकती, अपनी उसकी मर्जी कोई अहमियत नहीं होती, क्या इस तरह करना चाहिए? और दूसरा मैंने ये सवाल करना है कि हमारी जो पाकिस्तानी साथी जो होती है ना, वो कहती है ना अपने बेटे को कि भाई बीवियाँ बड़ी मिल जानी है तो बहन भाई कहीं नहीं मिलने ना आपको, तो बीवी बच्चों के हुकूक बेशक आप हद ना दो, लेकिन इनके फर्ज अदा करें। बहन भाई को जो है ना इनके करने, शादीशुदा बहन भाई हो तो उनके बच्चों का ख्याल रखना है, उनका ख्याल रखना है। तो इस बारे में मैंने आपसे पूछना था कि क्या अल्लाह करीम हमारे हाल पे रहम फरमाए जी। ये तो मतलब साफ साफ एक गैर इस्लामी तो है ही है, गैर अखलाकी और गैर शरी
چیزیں ہیں. میں انشاءاللہ اس پہ مزید بات کرتا ہوں. 2 انتہائیں جی، انتہائیں کسی بھی یقیناً بہن بھائیوں کے اپنے حقوق ہیں، انہیں بھی پورا کرنا چاہیے، اور یہ ایسے جملے استعمال کرنا بلا ضرورت یہ بھی غیر مناسب ہے. مزید اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ بہرحال اس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں، اس پہ میں مزید بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. نیکسٹ کالر ہے، انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں نماز کے بارے میں پوچھنا چاہنا تھا کہ نماز پڑھ جائے میں بھول جانا وا کہ 3 رکعت 3 سجدے 3 دفعہ رکعت کی یا 4 دفعہ. تو دوسرا اگر بیٹھ کے میں رات میں سونا، اگر وضو میرا نہیں رہتا تو میں سورت وغیرہ یا آیت کرسی وغیرہ پڑھ سکنا بغیر وضو؟ جی ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ ذکر کر دینا. نہیں ٹھیک ہے. اللہ رب العزت تانوں صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے، اور آپ کے لیے دونوں جو مسائل ہیں ان کا میں انشاءاللہ ذکر کر دیتا ہوں اور پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. جی اس کے علاوہ آپ نے یہ کہا کہ جی جو انسان کسی سے دھوکے کے ساتھ قرض لے لے اور پھر واپس نہ کرے تو اس کا کیا ہے، اور بیٹی کے رشتوں کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کیا. دیکھیں دھوکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی ایک جو نشانیاں ہیں، اس کی جو علامات ہیں، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے وعدے کا پابند ہوتا ہے، وہ دھوکہ دہی دینے والا نہیں ہوتا، بلکہ یہ منافق کی نشانیاں ہیں کہ وہ جب بھی کچھ کرتا ہے تو اس کے اندر دھوکہ دہی کا استعمال کرتا ہے. مزید اس پہ میں بات کرتا ہوں، مختصر سا وقفہ، اس کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے آخری حصے کے اندر خوش آمدید، اور اس حصے کے اندر بھی ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کر رہے ہیں. سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری و ساری ہے. دھوکے کے ساتھ کسی سے قرض لینا اور پھر واپس نہ کرنا ایک گناہ ہے اور ایک حرام کا مال ہے. اگر کوئی اس کو مطلب واپس نہ بھی کرے اور پھر اس کو استعمال کرتا رہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے اور اس نیت کے ساتھ لیتا ہے کہ میں نے اسے واپس لوٹانا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی پیدا کرتا چلا جاتا ہے اور وہ اس کو واپس لوٹانے کے قابل ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص بری نیت کے ساتھ لیتا ہے، برے ارادے کے ساتھ لیتا ہے، تو یہی مال اس کے لیے وبال بن جاتا ہے. جس بندے نے دیا ہوا ہے اس کا تو یہ مال اگرچہ وقتی طور پہ اس کی دنیا کا نقصان ہے، لیکن جو اگلا شخص ہے وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر رہا ہے. آخرت میں تو ہوتا ہی ہے، یہاں پر اس دنیا کے اندر بھی بدلہ ملتا ہے. اور جو ہم تھوڑے سے مال کے لیے کسی کی، یا زیادہ تھوڑا جتنے بھی مال کے لیے ہم سمجھتے ہیں نا کہ وقتی طور پہ ہم کو بہت بڑی اچیومنٹ، کوئی بڑی عقل مندی کا ہم نے کام کر لیا ہے، وہ عقل مندی کا نہیں پڑتا، وہ ایسا گلے پڑتا ہے وہ معاملہ کہ الیاذ باللہ، اللہ رب العزت اس سے حفاظت فرمائے. ایسی ایسی سزائیں اور ایسی ایسی پکڑ ہوتے دیکھی ہے کہ انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے کہ یہ تھوڑی تھوڑی سی لالچ کے لیے لوگ کس طرح سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر لیتے ہیں. تو کبھی بھی کسی سے کوئی شخص آپ کو قرض دیتا ہے، وہ آپ پہ اعتماد کر رہا ہوتا ہے، اسے آپ پہ ایک امید ہوتی ہے، ایک توقع ہوتی ہے، تو آپ اس کے لیے دھوکے کا باعث نہ بنیں، کیونکہ اس نے پھر آئندہ کسی دوسرے کے ساتھ بھی نیکی کرتے ہوئے 1000 بار سوچنا ہے. تو آپ جی انشاءاللہ اس کو لے کے زیادہ پریشان نہ ہوں. آپ کافی کہہ رہے تھے کہ ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہیں، یہ وہ، اس سے تو ظاہر پریشانی مال کے جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، لیکن آپ کا اپنی جو صحت خراب کرنا ہے وہ مناسب نہیں ہے. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا کہ جی بیٹی کے رشتے آتے ہیں مگر وہ آخر میں انکار کر دیتی ہیں، بات بنتی نہیں ہے. تو دیکھیں اس کے اندر آپ کو اپنی بیٹی سے بات کرنی چاہیے اور ان کو اعتماد دینا چاہیے، اور انہیں یہ کہیں کہ وہ اپنی بھی پسند بتائیں، جہاں پہ اگر وہ کوئی مناسب رشتہ سمجھتی ہیں تو اس کا بھی ذکر کریں، اور ان کو اعتماد دیں کہ جی آپ جو بھی رشتہ اس کو پسند کریں گی یا جس کو آپ مناسب سمجھتی ہیں، ہم بھی اسے دیکھیں گے، اور اگر وہ واقعی مناسب ہے تو ہم یقیناً آپ کی پسند کو ترجیح دیں گے. کیونکہ اکثر و بیشتر اگرچہ بچیاں وہ بتاتی نہیں ہیں، بچے بھی بسا اوقات بتاتے نہیں ہیں، انکار کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی آتا ہے انکار کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں بسا اوقات میں آپ کے حوالے سے نہیں، میں سب کے لیے جو بھی مجھے سن رہے ہیں، میں بسا اوقات انہیں لگتا یہ ہے کہ ہم اگر اپنے پسند کا، وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی نہیں ہے، ان سے آپ پوچھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے یہ بات کو سمجھنے کہ ایک جنرلائز میں بات نہیں کر رہا، لیکن ایسا کیسز ہوتے ہیں، یہ بھی ایک پہلو ہوتا ہے، تو اس کو بھی ذہن کے اندر رکھا کریں. آپ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بھائی شادی کر لو، بیٹی سے کہہ رہے ہیں شادی کر لو، نکاح رشتے آ رہے ہیں، رشتے پہ رشتے آ رہے ہیں، وہ انکار کرتے چلے جا رہے ہیں.
تو ان کی عمر بھی ہوئی ہے, انہیں خود بھی احساس ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ بتا دیں اگر کوئی آپ کی نظر میں ہے, تو ہو سکتا ہے وہ کہیں گے جی کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی ہمیشہ کہ واقعی کوئی نہ ہو, بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر بات کریں گے ہو سکتا ہے آپ ناراض ہو جائیں گے, ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو قبول نہ کریں, ہو سکتا ہے کہ آگے سے آپ کا ری ایکشن پتہ نہیں کیا ہوگا. تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے وہ بات اپنے دل کی بتاتے بھی نہیں ہیں, اور ساتھ کھلے لفظوں میں وہ اقرار بھی نہیں کر رہے ہوتے, جو ان کے دل کی بات ہوتی ہے اس کا اظہار بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو آپ اپنے بچوں کو اعتماد دیں, اور ان کو اعتماد دے کر ان کے ساتھ بات کریں, انہیں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے بھائی, اگر جو بھی مناسب ہیں تو ہم ضرور آپ کو اس کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے اور اعتماد بھی دیں گے. تو جب آپ بچوں کو اس طرح سے اعتماد دیں گے انشاءاللہ بہتری اور آسانی کا معاملہ ہو جائے گا. اللہ رب العزت آپ کی بیٹی کے لیے بھی آسانی کا معاملہ فرمائے. والدہ صاحبہ بیماری کی وجہ سے کلی نہیں کر سکتی, باقی وضو کر لیتی ہے تو کافی ہے جی, اس کے ساتھ انشاءاللہ ان کا وضو ہو جائے گا, ان کی نماز بھی ہو جائے گی, اس کے اندر آپ کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. مزید میں ذکر کرتا ہوں, کالرز کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں, باقی سوالات کے جوابات کا بھی ذکر کرتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچے کا نام ادریس رکھنا کیسا ہے, اور ہمیں عقیقہ کتنے دنوں میں کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہو گیا, میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. نیکسٹ کالر ہے, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب ایک سوال پتا کرنا ہے وضو کے متعلق. فرمائیے. یہ اس طرح کہ بندہ وضو کرے, اگر ہاتھ پہ کوئی چیز لگ جائے, لگی ہو جس کی وجہ سے وہ جگہ پانی نہ لگے اس کو, اور بعد میں بندہ نماز پڑھ لے, اور پھر دوبارہ بندے کو پتہ چلے کہ یہ خشک رہ گئی تھی جگہ, تو پھر دوبارہ بھی نماز پڑھنی ہے, تو پورا وضو کرنا پڑے گا یا پھر وہی جگہ کو مطلب وہی ہاتھ دھو کے اس طرح؟ پورا وضو کریں گے جی آپ اگر تو, کیونکہ جب وضو انسان کرتا ہے نا تو اس کے اندر یہی چیزیں ہوتی ہیں, آپ پیک کر رہے ہوتے ہیں, آپ مکمل طریقے سے اسے کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی چیز کوئی بدن اگر تو وقتی طور پہ, ابھی میں مثال کے طور پہ آپ وضو آپ نے کیا ہے, آپ کر کے آپ گئے ہیں, تو آپ کو خیال آیا کہ بھائی ابھی یہ فلانی جگہ خشک رہ گئی ہے, تو پھر تو آپ صرف اسی کو دھوئیں گے. لیکن اگر اعضاء خشک ہو چکے ہیں اور کچھ وقت گزر چکا ہے, تو پھر آپ دوبارہ سے مکمل وضو کر لیں گے اور پھر اس کی نماز ادا کریں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. یا السلام علیکم. وعلیکم السلام. امام صاحب ٹھیک ہو؟ اللہ کریم کرم, الحمدللہ. امام صاحب وہ ہماری ایک بیسٹ فرینڈ ہے نا, ان کی لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور 3 دن بعد وہ فوت ہو گئی ہے نا. اتنی ینگ عمر میں 30 سال کی اس کی عمر تھی, تو وہ ان کے فیملی بہت زیادہ پریشان ہے, اور اس کا نام سارا تھا. تو پلیز ان کی فیملی کے لیے اسپیشل دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. اور ابھی تک انہوں نے باڈی بھی نہیں ریلیز کی ہے نا. اللہ, تو کیسے کوئی وہ ڈرائیو کر رہی تھی یا کس طرح کوئی؟ نہیں, وہ امام صاحب وہ جو ڈرائیور جنہوں نے پیچھے سے مارا, تقریباً نوٹن کے راستے میں کدھر ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا, وہ ڈرائیور کی فالٹ تھی, انہوں نے پیچھے سے گاڑی کو مارا ہے, تو ابھی تک وہ نہیں سارٹ آؤٹ نہیں ہوا نا. اللہ پاک اپنا کرم اور فضل فرمائے. اللہ رب العزت ان کے سفر آخرت آسان فرمائے, اور ان کے والدین کو, عزیز و اقارب کو اللہ کریم صبر جمیل عطا فرمائے. یقیناً ایک بڑا صدمہ ہے, اور ہم سبھی دعا گو ہیں. اللہ رب العزت ان کو ہمت حوصلہ دے, اور سارا اللہ رب العزت ان کا سفر آخرت اللہ کریم آسان فرمائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیراً, آپ شامل ہوئیں. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم امام صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی طبیعت کیسی ہے آج؟ اللہ کریم کرم, الحمدللہ. شکر الحمدللہ. اچھا, آپ نے اب اگلے ہفتے آنا ہے. میں نے کہا چلیں آپ کی خدمت میں سلام عرض کر دیں. بہت شکریہ. جزاکم اللہ. دوسری یہ بات ہے کہ آپ نے کورونا کے لیے دعا کرنی ہے کہ یہ خدا کرے کہ ختم ہو جائے, کیونکہ یہ تلوار لٹکی ہوئی ہے سر کے اوپر, ہر ایک بندے کے اوپر. ایسا ہی ہے جی, ایسا ہی ہے. سردیوں کے اندر اتنی فکر ہے اس کے مطلب کہ پتہ نہیں اللہ میں سب طرف خیر ہو. اللہ کریم خیر فرمائے جی. اللہ رب العزت خیر کا معاملہ کرے گا. بس اس کو مطلب اتنا زیادہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, اپنے ذہن پہ سوار کرنا چاہیے. دیگر بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے, اور بندہ احتیاط کرے, اور اکثر و بیشتر انشاءاللہ ریکوری بھی ہو جاتی ہے. احتیاط اس میں کرنی چاہیے, ہم بہت کرتے ہیں ویسے, احتیاط تو کرتے ہیں. بالکل انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے, اور اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. ماشاءاللہ جتنے بدور آج بھی آپ اتنے اچھے لگ رہے ہیں, اور اتنا اچھا بیان دیا آپ نے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیراً. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیراً.
نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کریم کرم, الحمدللہ. آپ آج بہت بہتر نظر آ رہے ہیں, اللہ کا شکر. جی بالکل, یہ تھوڑی سی تھکاوٹ سے انسان اتنا تھکا ہوا نظر آتا ہے. بہرحال آج کے پروگرام میں ایک بہن نے بات کی تھی کہ اس کے جو سسرال والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی بیویاں تو آپ کو بہت مل جاتی ہیں لیکن بہن بھائی یا ماں باپ نہیں ملتے ہیں. یہ آواز سن کے تو مجھے اتنی تکلیف پہنچی, اتنا دکھ پہنچا کہ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ وہ بیوی کے حقوق کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں اور بہن بھائی اور بھائی ماں باپ کو سامنے رکھتے ہیں. بیوی بھی آپ کہیں سے لے کر آئے ہو, کسی کی بیٹی ہے اور اس کو بھی عزت دو, اور وہ اس کو یہ بتا رہے ہو کہ بھئی بیویاں بہت مل جائیں گی. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو بہت ہی افسوس ہوا سن. ایسا ہی ہے جی, بالکل بالکل آپ کا یہ بات 1000% درست ہے جی, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس طرح کی بات کوئی بھی کمپیئر کریں, کوئی بھی کمپیئر کریں, اس طرح کے ہر رشتے کی اپنی اپنی اہمیت ہے, غلط بات ہے. اور اس سے دل آزاری کا بھی معاملہ ہوتا ہے. وہ صرف آپ کی بیوی نہیں, آپ کے بچوں کی ماں بھی بنے. اور یہی چیز اگر مطلب وہ بندہ جو کہہ رہا ہے وہ خود اپنے بارے میں اگر یہ سوچیں کہ اگر ہمارے بھی جو لائف کے ہم سفر ہیں انہوں نے بھی اگر یہی سوچا ہوتا تو ہمارے ساتھ کیا بن رہی ہوتی. انسان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے یقیناً. میں وہ ابھی سوال رہا ہے اس پہ مزید بات کرتا ہوں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ شامل ہوئی. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر جی, ہاؤ آر یو ٹوڈے؟ الحمدللہ, اللہ کریم کا کرم. آپ ٹھیک ہیں؟ اوکے بائے. میری ماں بھی نیکسٹ ویک پاکستان جا رہی ہے, دعا کر لیے. میرے بھائی کی بیٹے کی شادی ہے. میں تو تھکتا ہوں. I just want to inform your viewers that these days you have to take a coronavirus test 72 hours. If you don't have a certificate, they will not allow you into Pakistan. دیتے ہیں آج جانے کی. So my question is about abortion rights in Islam. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں جی. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن, آپ شامل ہوئے. اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. دوسرا جی, آپ نے ذکر کیا تھا کہ گاؤں کے اندر تالاب ہے اور اس کے اندر پانی اتنا نہیں ہے, کچھ مچھلیاں تھیں اور مچھلیوں کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا. تو پانی, مچھلیاں, یہ تمام چیزیں قرآن حکیم کے اندر ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے حضرت یوشع بن نون, حضرت یوشع علیہ السلام کے حوالے سے, اور پھر ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب آپ ایک سفر کے اوپر تشریف لے جا رہے تھے تو اس کے اندر جب وہ راستہ جس جگہ پہ آپ نے پہنچنا تھا وہ اس کی جو علامت بتائی گئی تھی وہ وہاں سے آپ آگے نکل گئے. بعد کے اندر جو اس کی واپسی کا جو ایک موقع ملا تھا وہ وہی کہ وہ جہاں پہ وہ مچھلی وہاں سے نکل کے تالاب کے اندر زندہ ہو کے وہ چلی گئی تھی وہ اس کی ایک جگہ تھی. تو انہیں بعد میں یاد آیا کہ یہ تو فلاں جگہ پہ ایک واقعہ پیش آیا تھا. تو اس ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اندر انشاءاللہ اشارہ اسی بات کی طرف ہے. آپ کی جو کوئی مشکلات ہیں, جو کوئی اپنے معاملات کے اندر کہیں پر کوئی پرابلمز ہیں یا پھر کچھ ایسے پرانے کوئی مسائل ہیں کہ جن کے طرف آپ کا ابھی تک کوئی سلوشن آپ کو نظر نہیں آ رہا, انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی خیر کا معاملہ ہوگا. آپ اپنی نظر رکھیں, جو بھی کوئی آپ کے لیے بہتری کا کہیں سے بھی آثار نظر آئیں ان سے ضرور فائدہ اٹھائیں. اللہ رب العزت آپ کے لیے خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. دوسرا آپ نے ذکر کیا جی آپ کے مرحوم ماموں ہیں اور وہ آپ کو خواب کے اندر آ کے آپ سے کھانا مانگتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا معاملہ ہوگا؟ آپ ان کی طرف سے انشاءاللہ ایک صدقہ کر دیں اور ان کے لیے دعا گو رہیں. اللہ رب العزت اسے آپ کے لیے ان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. سوتیلی یعنی سوتیلے بیٹے کے ساتھ سفر وہ کرنا کیسا ہے؟ سوتیلی ماں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے اور اس کے ساتھ سوتیلے بیٹے کے ساتھ حج کے لیے جانا یا اس طرح کے سفر کے اوپر جانا اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے. دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ جی پاکستان کا سفر ہے اور اس کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ خیریت کی دعا بھی اور کچھ پڑھنے کے لیے بھی بتا دیں. اللہ کریم آپ کی والدہ صاحبہ کا سفر بخیر و عافیت فرمائے اور ان کے جو بھی جملہ معاملات ہیں ان کے اندر اللہ کریم آسانیوں کا معاملہ فرمائے. جہاں تک بات یہ ہے کہ جس میں
مطلب کچھ پڑھنے کے حوالے سے آپ نے بتایا، تو پڑھنے کے حوالے سے ایک تو وہ جو دعا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں، اور گھر سے بھی نکلتے ہوئے آپ بسم اللہ وتوکلت علی اللہ پڑھ کے نکلیں، اور انشاءاللہ اس دعا کو بھی آپ شامل حال رکھیں، اور پھر اللہ کریم کا نام لیتے ہوئے انشاءاللہ آپ اپنا سفر کریں، اللہ رب العزت خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ آپ اس پورے سفر کے دوران یا سلاموں کی کثرت بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ مزید خیر و عافیت کا معاملہ ہوگا۔ باقی آپ بھی ان کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ خیر ہوگی، اور ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستان کے اندر وہ رہنے کا فیصلہ کر رہی ہیں، منتقل ہونے کا فیصلہ کر رہی ہیں، امید بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت انہیں وہاں پر بھی خیر و عافیت اور جملہ امور کے اندر آسانیاں عطا فرمائے۔ اسی طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ جی اگر کوئی غلط نام رکھ دیا جائے تو اس کا اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا شخصیت کے اوپر۔ تو دیکھیں ناموں کی جو دو اس کے اندر نا ہمارے ہاں کچھ انتہائی، اسی طرح سے آپ نے تاریخ پیدائش کے حوالے سے بھی ذکر کیا، کچھ لوگ اس کے اندر بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں ہمارے یہاں، بلکہ بسا اوقات کئی چینلز کے اوپر پروگرام ہی بسا اوقات دن بھر مختلف لوگ آ کے یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ستاروں کی چال کیا کہہ رہی ہے، آپ کی تاریخ پیدائش آپ کے بارے میں کیا بتا رہی ہے، آپ کی انگوٹھی کے اوپر لگا ہوا نگینہ آپ کے بارے میں کیا بتا رہا ہے، اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے فلاں فلاں، اس طرح کی چیزیں۔ اس میں بہت زیادہ اس چیزوں میں پڑھنے کے بجائے یہ ایک بہرحال حقیقت ہے کہ جو نام ہے وہ اچھا رکھنا چاہیے، ہمیں اسی کی تلقین کی گئی ہے، اور اچھے ناموں کی اپنا ایک شخصیت کے اوپر ایک مثبت اثر پڑتا ہے۔ وہ ویسے بھی اس کا اثر پڑتا ہے، لیکن بسا اوقات کوئی اتنا زیادہ یہ نہیں ہوتا کہ نام وہ پورا ہی آپ کی ان کا ہی کنٹرول ہو جائے۔ کنٹرول اللہ رب العزت کی ذات کا ہوتا ہے انسان کی شخصیت کے اوپر۔ نام اچھے رکھنے چاہیے، اس کے مثبت اثرات بھی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہی نام ہی اس بندے کی شخصیت کا فیصلہ کریں گے۔ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ان کا نام وہ بڑا ہی نفیس، مطلب مثال کے طور پہ اس کا نام نفیس ہے، لیکن آپ اس سے ذرا مل کے دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی نفاست کس قدر ہے اس کے ساتھ۔ کسی کا نام وسیم ہے، وسیم کا مطلب بڑا خوبصورت ہوتا ہے، آپ ذرا اس کے ساتھ ذرا بیٹھ کے دیکھیں، اس سے ذرا بات چیت کریں، اس کی شخصیت کو دیکھیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وسیم وہ واقعی وسیم ہو، ہر نفیس واقعی نفیس ہو، ہر جمیل واقعی جمیل ہو، ہر جمیلہ واقعی جمیلہ ہو، کوئی اتنا بھی وہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو لیکن بہرحال اچھا نام رکھنا چاہیے، یہ بچے کے حقوق میں سے ایک اس کا حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اور اگر کوئی غلط نام ہے تو اس کو بعد کے اندر تبدیل کر دینا چاہیے، یہ بچے کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ باقی خامند کی اطاعت کہاں تک ہو، کیسے ہو، خامند ہو یا کوئی بھی دیگر، اطاعت کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر خاص طور پہ یہ جو میاں بیوی کا معاملہ ہے جی، اس کے اندر ہم اگر اس طرح کی چیزوں کے اندر بہت زیادہ جب ہوتے ہیں، یقیناً گھر کے اندر ایک بندے کو فیصلہ کا اختیار ہونا چاہیے باہمی مشاورت کے بعد، جو بھی ایک چیز، بلکہ کہیں پر بھی آپ ہیں جی، آپ دو دوست اگر سفر کے لیے نکلتے ہیں، آپ سفر کے اوپر بھی جاتے ہیں، تو اس کے اندر آپ باہمی مشاورت کے بعد ایک بندے کا فیصلہ اگر ہم مان لیں تو وہ زیادہ آسانی کے ساتھ یہ چھوٹا سفر بھی وہ اچھا گزر جاتا ہے کہ جی چلیں ہم نے یہ فلانے روٹ سے جانا ہے۔ اب ایک بندہ کہے نہیں میں نے اس روٹ سے جانا ہے، دوسرا کہ جی میں نے اس روٹ سے جانا ہے، اور وہ تو آپ کا سفر کٹ جائے، وہ درمیان کے اندر اکٹھا ہو جائے گا، وہ آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے۔ ہاں آپ کی اپنی رائے ہے، دوسرے کی اپنی رائے ہے، آپس میں آپ مل کے بات چیت کرتے ہیں اور اس کے ایک کنکلوژن پہ نکل کے آپ ایک بندے کی بات مان لیتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کوئی یہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی کر کے نہیں کی جا سکتی۔ آپ اللہ کی نافرمانی کریں اور اس کے اندر مطلب آپ کو بسا اوقات اگر ایون والدین بھی یا کوئی بھی دیگر بھی کوئی رشتہ دار اگر ایسی کسی چیز کی تلقین کر رہے ہیں جو خلاف شرع ہے تو آپ کو اس کی اطاعت نہیں کرنی، باقی ایک دوسرے کے ساتھ باہمی مشاورت کے ساتھ اور ایک دوسرے کے لیے بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے کو ضرور سپورٹ بھی کرنا چاہیے اور ایک اطاعت رسپیکٹ اس کا بھی معاملہ رکھنا چاہیے۔ مزید بھی بات کرتا ہوں، نیکسٹ کالر ہے انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی جناب، کون صاحب کیا فرمائیں؟ جی بابر نام ہے میرا جی۔ مجھے 2015 میں اسٹروک ہوا تھا جی، تو ابھی 5 سال ہو گئے ہیں، تو میں آپ کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے پلیز دعا میں یاد رکھیے گا، اور اگر کوئی میں تنگ پڑ جاتا ہوں اسٹروک کی وجہ سے تو بہت پریشانی ہے مجھے، 5-6 سال ہو گئے ہیں بسترے میں پڑا ہوں، ہل نہیں سکتا، نہ گھر پہ بند ہوں اور بیڈ باؤنڈ ہوں، تو پلیز میرے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اگر ہو سکے تو دعا کیجیے گا۔ خاور صاحب میری دلی دعا ہے رب تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے، ہم سب کی دعا ہے، جملہ ناظرین بھی اس کے اندر شامل ہے، اللہ کریم آپ کو ہمت حوصلہ دے، اللہ کریم آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے، رب تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی، سلامتی، شفا والی زندگی عطا فرمائے،
اور آپ کی اس پریشانی کو اللہ کریم آسانی میں تبدیل فرمائے. آپ تنگ نہ پڑا کریں. اب یہ مطلب ایک زندگی کا ایک ایسا ایک مرحلہ ہے جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو آپ اپنی کچھ ایکٹیویٹیز ایسی کر لیں کہ جس کے اندر آپ اپنی بیماری کے بجائے ہم وقت اسی کو سوچنے کے بجائے کچھ دیگر ایسی ایکٹیویٹیز, کچھ پڑھنے کا شوق رکھ لیں, کچھ اپنے اذکار کا معمول بنا لیں, کچھ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جس کے اندر پھر آپ کی یہ جو ادروائز اگر آپ اسی کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو یہ آپ کے لیے ڈپریشن, آپ کی تکلیف کے اندر مزید اضافے کا ذریعہ بنے گا. اللہ کریم آپ کے لیے آسانی کرے اور آپ کو صحت, تندرستی, سلامتی عطا فرمائے. یا سلاموں کی کثرت کرتے رہیں, اللہ کریم خیر و عافیت کا معاملہ کرے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹے کیا حال چال, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کریم کرم, الحمدللہ. الحمدللہ. بیٹے میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ جو فلو جاب دیتے ہیں اوور 60s کو, میں لاسٹ تک تو میں نے لیے ہیں, پھر مجھے پتا چلا کہ یہ نہیں لینا چاہیے, تو اس کے بارے میں بیٹا آپ اگر کچھ بتا دیں تو بہتر ہے. اچھا, دوسرا سوال بیٹے جنگلی بلیوں کے حوالے سے ہے. بہن میری بہت پریشان ہے انڈیا میں. اب اس کا تو قصور نہیں ہے, وہ جانوروں کو کھانا اگر ڈال دیتی ہے تو اللہ کی مخلوق سمجھ کر ڈالتی ہے, لیکن آج کا انسان بہت بے حس ہو چکا ہے. تو کیا وہ جانوروں کو, وہ بلیوں کو وہ پکڑ کر ان کا آپریشن کروا سکتی ہے؟ اس میں کوئی گناہ ہے؟ کیونکہ وہ بہت پریشان ہے بیٹا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا آپ کی بات, یعنی کس طرح سے وہ پریشانی کس حوالے سے آنے؟ پریشانی اس حوالے سے بیٹا کہ جو اس کے پڑوسی ہے, ایک تو کیونکہ وہ کھانا دیتی ہے ان کو, تو وہ کہتے ہیں کہ جی تم کھانا دیتی ہو اس لیے وہ آ کر گندگی کرتے ہیں. مگر صرف وہ کھانے کے حوالے سے نہیں, وہ تو اگر بارش بھی گرتی ہے اور بلیوں کو تھوڑی سی کوئی سوکھی جگہ بھی نہیں دیتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتی ہے, وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے. اللہ رب العزت ان کے لیے آسانی فرمائے, خیر و عافیت کا معاملہ کرے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن, آپ شامل ہوئی ہیں, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. دوسرا انہوں نے کہا جی بیوی بڑیاں مل جاتی ہیں, بہن بھائی نہیں ملا کرتے. اچھا جی, واقعی ایسا ہی ہوتا ہے. یہ ویسے ہمارے یہاں بڑا فیورٹ جملہ ہے, بولا جاتا ہے, لیکن انسان ہمیشہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے, وہ عربی کے اندر کہتے ہیں جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. اگر کوئی بیوی بھی یہ کہتی ہے نا کہ بھائی فیصلہ کر لو, بھائی اپنے ماں باپ بہن بھائیوں میں سے اور مجھ میں سے فیصلہ کر لو, تو پھر تو یہ بھی انتہا ہے. اس بیوی کو بھی پھر خیال کرنا چاہیے. پھر اگر ایسی بات کوئی دوسرا کرے گا اور وہ کہے گا کہ جی بیویاں بھی مل جاتی ہیں بس بہن بھائیوں کے, تو پھر یہ دونوں برابر سی باتیں ہو جاتی ہیں. دونوں طرف کا ہمیں بہرحال یہ خیال رکھنا چاہیے. اگر کوئی بیوی بھی آ کے یہ چاہتی ہے کہ جی اپنے والدین سے آپ قطع تعلق ہو جائیں, بہن بھائیوں سے قطع تعلق ہو جائیں, وہ بھی ایک انتہا ہے, زیادتی ہے. اور اگر کوئی بہن بھائیوں میں سے, والدین میں سے یہ بتاتا ہے نا کہ جی بیویاں مل جائیں گی, آپ یہ وہ کریں, تو یہ بھی انتہا ہے. آپ کو فیصلہ کرنا جی, اگر کوئی بھی جس بھی طرف سے زیادتی ہو رہی ہو اس کے ساتھ آپ کو کھڑا نہیں ہونا. اپنے اپنے رشتوں کا خیال کریں, اپنے رشتوں کا ایک تقدس اور احترام کریں. یہ وہ رشتے ہیں کہ جو اللہ کے نام پہ قائم ہوتے ہیں. اللہ کے نام پہ قائم ہونے والے رشتوں کو اللہ کی ذات کی خاطر ان کے اندر صبر و تحمل سے لے کر کام آگے چلیں, تو خیر و عافیت کا بھی معاملہ ہوتا ہے اور بہتری کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن اگر اس طرح کی دل آزاری کا سبب وہ بیوی کی طرف سے ہو یا خاوند کے رشتہ داروں کی طرف سے ہو, تو اللہ رب العزت وہ اپنی جو حقوق اللہ ہیں اس کے اندر کوتاہیوں کو تو معاف وہ فرما دیتا ہے. وہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ جو دل آزاری کے جملے ہوتے ہیں یہ انسان کی ساری زندگی وہ خراب کر کے رکھ دیتے ہیں, اور یہ اس وقت تک پھر اس کی معافی نہیں ہوتی جب تک اگلا بندہ معاف نہ کر دے. اور بسا اوقات انسان آخر وقت کے اندر اس کا منظر سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسی حسرت کے ساتھ وہ دنیا سے بھی چلا جاتا ہے کہ میں نے یہ غلطی اس وقت کی تھی, کاش نہ کی ہوتی. ایسے جملوں سے وہ چاہے بیویوں کی طرف سے ہوں, سسرال اس طرف سے یا اس طرف سے ہوں, ان سے بچنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق دے. نماز پڑھتے ہوئے آپ بھول جاتے ہیں, ظن غالب پہ عمل کیا کریں. جو زیادہ گمان ہے کہ اگر بھائی زیادہ یہی خیال آ رہا ہے کہ تیسری رکعت ہے تو پھر تیسری سمجھیں اور اس کو مکمل کریں, انشاءاللہ آپ کی وہ نماز مکمل ہو جائے گی. اور پھر اگر کم بھی ہو زیادہ بھی ہو اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے گا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رات بستر پہ لیٹے ہوئے آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں, بسا اوقات وضو نہیں بھی رہتا تو پڑھنا کیسا ہے, پڑھ سکتے ہیں.
اور لیٹے لیٹے بالکل آپ اپنے قرآن حکیم کی جو صورتیں آپ کو زبانی یاد ہیں اس کی تلاوت کرتے کرتے آپ سو جاتے ہیں، تو بہت ہی خوبصورت عمل ہے، اچھا عمل ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ ادریس اچھا نام ہے، اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی کا نام ہے، ان کے نام پہ آپ نام رکھتے ہیں، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے، بلکہ اچھا نام ہے۔ عقیقہ کتنے دنوں کے اندر؟ 7 دنوں کے اندر کرنا مسنون ہے، اور اگر لیٹ بھی ہو جائے تو بعد کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے۔ سارا اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ خاور صاحب اللہ کریم آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ فلو جیب کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، اگر کوئی الٹرنیٹو موجود ہے تو بہتر ہے کہ اس کا انتظام کرا لیا جائے، ورنہ آج کل کے حالات کے اندر اور اس بیماریوں کی کثرت کے اندر اور سردی کے اندر جو میسر ہے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی جو ضرورت کے تقاضوں کے مطابق اگر کیونکہ کچھ ایسی میڈیسنز ہیں ان کا الٹرنیٹو موجود ہے تو اس کو کرانے کی کوشش کریں، اور اگر وہ نہیں ہے اور آپ کی صحت کا تقاضا ہے تو پھر آپ اس کو کرا لیں، اس کے اندر انشاءاللہ اللہ رب العزت بھی انسان کے لیے خیر کا معاملہ کرتا ہے۔ ممکن ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ اللہ پاک خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے صحت کا، تو آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔